بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسلسلہ عنوان انسان کس طرح سے نقطہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے لیکچرز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلہ کا آج تیسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ معزز سامعین، انسان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے پہلے کہ انسان واحد وہ مخلوق ہے کائنات میں جو بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، باقی دیگر تمام مخلوقات کو بنا کر بھیجا گیا ہے، اور بننے کے لیے انسان کو طرح طرح کے مراحل اور منازل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان منازل تک پہنچنے کے لیے انسان کو طویل سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر کے لیے جو سب سے مضبوط ہتھیار انسان کے پاس ہے وہ علم ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں ضیاء بخشتی ہے، انسان کو دلوں کی تاریکی کو مٹاتی ہے، ذہنوں میں وہ روشنی عطا کرتا ہے علم کہ انسان اوج ثریا تک پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے معزز سامعین کہ جب ہم بار بار علم کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی حصول علم کے بارے میں موجود ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو وہ علم ہے کیا؟ ہم بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں علم کے بارے میں، بہت ساری توجیحات اور بہت ساری ڈیفینیشنز پیش کی گئی ہیں کہ علم یہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ علم مجہول سے معلوم کی طرف یا معلوم سے مجہول کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ علم اصل میں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ علم کے ذرائع کیا ہیں۔ معزز سامعین، انسان کو جو اللہ پاک نے علم کے ذرائع عطا کیے ہیں، وہ جو خارجی ذرائع ہیں، دو طرح کے ذرائع ہیں علم کے حصول کے، ایک داخلی ذرائع اور ایک خارجی ذرائع۔ علم کے خارجی ذرائع ہمارے حواس خمسہ ہیں، جو سننا، چکھنا، دیکھنا، سونگھنا اور اسی طرح سے چھو کر دیکھنا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی چیز کا ذائقہ کیا ہے، کسی چیز کی خوشبو کیا ہے، کوئی چیز نرم ہے یا سخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا رنگ کیا ہے، سننے سے ہمیں آواز کے محاسن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تو ہے انسان کے حصول علم کے خارجی ذرائع۔ اسی طرح داخلی ذرائع ہیں۔ داخلی ذرائع میں ہمارا قوت تخیل، ہماری قوت حافظہ اور اس طرح سے دیگر ذرائع ہمارے داخلی ذرائع ہیں۔ معزز سامعین، اس وقت بحث ذرائع پہ نہیں کرنی، ہم نے آگے چلنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ پھر حقیقت علم کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ہم اپنے خارجی یا داخلی ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا جزو روح، جزو نفس بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں چکھ کے یہ پتہ چل چکا ہے کہ چینی کا کیا ذائقہ ہے۔ اب ہمیں اگر کوئی ہمارے سامنے چینی کا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ چینی کا کیا ذائقہ ہوگا، بلکہ یہ ذائقہ ہماری روح کا جز بن چکا ہے، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا یہ ذائقہ ہے۔ جب کوئی آگ کا ذکر کرتا ہے تو معلوم ہے، ہمارے یہ لاشعور میں موجود ہے یہ چیز کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیتی ہے۔ ہم آگ کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا آگ جلا دے گی یا نہیں جلائے گی۔ یہ تو ہے علم کے حصول کا ایک ذرائع کا، علم کے حصول کے ذرائع کا ایک ابتدائی خاکہ۔ اب معزز سامعین، علم ہوتا کیا ہے؟ علم وہ معلومات ہے جو ہمارے کردار کا حصہ بن جائے۔
جو ہمارے عمل کا حصہ بن جائے اسے علم کہتے ہیں. یعنی وہ معلومات جو ہماری یادداشت تک محفوظ رہ جائے اور ہمیں یاد کرنا پڑے اسے، وہ علم نہیں ہوتی. وہ کسی بھی وقت ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے. ہماری یادداشت کسی بھی وقت ہمیں جواب دے سکتی ہے، ہماری یادداشت کسی بھی وقت ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے. ہم کوئی بھی چیز بھول سکتے ہیں، ہم نسیان کا شکار ہو سکتے ہیں. انسان جو لفظ بنا ہے وہ نسیان سے بنا ہے. تو ہم کسی بھی وقت بھول سکتے ہیں. تو علم تو وہ نہیں ہوتا جو بھول جائے یا بھلا دیا جائے. علم تو وہ ہوتا ہے جو روح کا حصہ بنے، کردار کا حصہ بنے. تو معزز ناظرین و سامعین، علم وہ ہوتا ہے جو ہمارے کردار کا حصہ بن جائے. مثال کے طور پر ہمیں یہ معلوم ہے کہ آگ ہاتھ کو جلا دیتی ہے. اب اگر ہم اسے اپنے کردار کا حصہ نہیں بنائیں گے اور اپنا ہاتھ آگ پہ رکھ دیں گے تو دیکھنے والا ہمیں عالم نہیں بلکہ جاہل کہے گا کہ یہ آگ پہ اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے، اس نے ہاتھ جلا لیا اپنا. تو علم ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے کردار کا حصہ بنے. ہم بہت بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، بلکہ پہلا ہمیں نکتہ ہی یہ سمجھایا جاتا ہے بحیثیت مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ اگر یہ نکتہ ہمارے کردار اور ہماری سیرت کا حصہ بن جائے تو پھر کیا ہم در در پہ سجدے کریں؟ ہم کیا کسی بھی شخص کی ظاہری جاہ و حشمت سے، کسی کی دولت سے، کسی کے اقتدار سے متاثر ہوں؟ قطعاً نہیں. جب ہمارے یہ کردار میں ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کو کیوں اپنے عمل میں نہیں ڈھالے ہوئے؟ کیونکہ یہ علم نہیں بنا ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے صرف ایک معلومات ہے. علم وہ تب بنے گا جب ہم اپنے کردار میں اسے ڈھال لیں گے. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے معزز سامعین و ناظرین کہ امریکہ کا شہر واشنگٹن، آپ یہاں پاکستان میں واشنگٹن کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں. اب وہ معلومات آپ کے علم کا حصہ نہیں بنے گی جب تک کہ آپ واشنگٹن میں جائیں اور وہاں کے کلچر کو وہاں کے لوگوں میں رہ کر نہیں اسٹڈی کریں یا اپنائیں یا پڑھیں اسے یا دیکھیں اپنی آنکھوں سے. تو علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے کردار کا حصہ بن جائے. اس سے پہلے معلومات ہوتی ہے، وہ معلومات انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. آپ اپنی یادداشت پر جتنی مرضی معلومات اکٹھی کر لیں، وہ آپ کی یادداشت پہ بوجھ تو ہو سکتی ہے. جیسے بڑا مشہور یہ ایک مثال ہے کہ جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں. اب وہ آپ کی معلومات پر بوجھ تو ہے جسے آپ بار بار یاد کرنے کے لیے بے چین رہیں گے، اپنے ذہن کو بار بار زحمت دیں گے کہ آپ کا ذہن اس کو یاد رکھے، اپنی یادداشت میں محفوظ رکھے. یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہوگا جو آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑے گا، آپ کے کردار کی زینت بنے گا، آپ کی شخصیت کا حسن بنے گا. علم ہوتا ہی بعین عمل ہے. جو علم بغیر عمل ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوا کرتا. اسی لیے تو بار بار یہ فرمایا گیا ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اے مومنو، اے لوگو جو ایمان لائے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو علم کا کوئی نکتہ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اس نکتے کو آپ کو خود اپنی زندگی میں ڈھالنا ہوگا، اپنے کردار میں ڈھالنا ہوگا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ پیام نکتہ توحید آ تو سکتا تھا، پیام نکتہ توحید آ تو سکتا تھا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے. تو اس لیے اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد انسان کی حیثیت سے جئیں، تو وہ علم جو آپ کو اللہ پاک عطا کرتا ہے یا آپ اپنی کاوش سے، اس کی توفیق سے حاصل کرتے ہیں، اس کو اپنے کردار کا حصہ بنائیے. چاہے
اس کے لیے آپ کو کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے. اور ویسے بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو وہ عالم کی عبادت زیادہ معتبر ہوتی ہے, زیادہ کریڈیبل ہوتی ہے بحیثیت ایک جاہل کے یا بے علم کے. کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے کردار کی بھی تصحیح کر چکا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اعلان نبوت اسی لیے نہیں فرمایا کہ آپ نے دنیا جہان کے تمام علوم کو اپنی سیرت میں, اپنے کردار میں پہلے ڈھال لیا, پھر اعلان فرمایا تاکہ آپ جو کچھ لوگوں کو بتائیں اس پر پہلے آپ خود عمل کر چکے ہوں. یہی مصلحت تھی. تو معزز سامعین و ناظرین, یہ علم کی کچھ ابتدائی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور انسانی کمال تک پہنچنے کا جو اگلا ذریعہ ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.